अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। तबीयत नासाज होने की वजह से मुख्तसर सी गैर हाज़िरी रही। अब मैं दोबारा आपके सामने हाज़िर हूँ। आज का वीलॉग बड़ा अहम है, एक्सक्लूसिव है। वजह यह है कि बहुत ही हॉट टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, और वो है कि इलेक्शन मुलतवी होने जा रहे हैं, इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और कौन करवाना चाहता है इलेक्शन मुलतवी, और तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ सकेगी नहीं लड़ सकेगी, और बैट का निशान किसको मिलेगा। निगरान जो सेटअप्स हैं उनका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है, इन तमाम इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपके सामने शेयर करेंगे। एक तो रिक्वेस्ट है कि आखिर तक देखिए, दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, आज सोहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं एक सूरत में, और वो सूरत ये है कि अगर गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान आ जाती है तो फिर मुमकिन है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएं, 5-6 महीने और इल्तबा का शिकार हो जाएं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि, और इस सिलसिले में सोहेल वड़ाइच साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, उनको रीच आउट किया गया है और उनको कन्विंस किया जाएगा कि मुल्की हालात का तकाजा है कि इलेक्शंस ना हो। इस तरह की बात सोहेल वड़ाइच साहब ने की है, और उसके बाद आज बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है, और वो कह रहे हैं कि यही एक सियासी और एक अदालती रुकावट है। सियासी रुकावट तो ये भी है जो इंतखाबात में माने हैं कि तहरीक इंसाफ बहुत पॉपुलर है, और इसलिए भी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इलेक्शंस ना हो। इस पे मैं अपने टेक दूंगा, और ये तमाम सवाल जो मैंने स्टार्ट में रखे हैं आपके सामने, उनका जवाब दूंगा इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से जो मेरी बातचीत हुई है उसकी बुनियाद पे। और मैंने कोई 2-3 वीक्स पहले भी 3-4 वीक्स इलेक्शंस की डेट अनाउंस होने से पहले भी मैंने वीलॉग किया था कि इलेक्शंस बिल्कुल जनवरी फरवरी में हो जाएंगे, होंगे। ये मैंने कुछ 1.25 साल पहले इसी मेरे चैनल पे एक आध वीलॉग, बल्कि एक से ज़ायद वीलॉग्स ऐसे हैं जिस पे मैंने सितंबर अक्टूबर 2022 में बताया था कि इलेक्शंस 2024 में होंगे। 1.25 साल 1.5 साल पहले मैंने बता दिया था। एनीवेज, तो सोहेल वड़ाइच साहब के इस कॉलम की वजह से काफ़ी हिलजुल है, स्टॉर्म है, मीडिया स्टॉर्म है, और चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं, तलपट हो रही हैं, और भाग दौड़ लगी हुई है अपेरेंटली सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी। अब मैं इस पे बाद में आऊँगा कि इलेक्शन मुलतवी क्यों नहीं हो सकते, और वो कब होंगे और कैसे होंगे। सबसे पहले कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ सकेगी, बिल्कुल तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाएगी। तहरीक इंसाफ अपनी पार्टी के नाम पे, अपनी जमात के नाम पे ही इलेक्शन लड़ेगी। बैट का जो इंतखाबी निशान है 90% चांसेस हैं कि उनको मिल जाए, और 10% चांसेस हैं कि उनको ना मिल सके। बहरहाल उनको इंट्रा पार्टी का कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं, जो कि इलेक्शन कमीशन समझता है कि कानूनी सुकम मौजूद थे, इसलिए उनको इंतखाबात करवाने चाहिए। तो इस सूरत में जो पार्टी की चेयरमैनशिप है वो भी चेंज हो जाएगी। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जो बैट का निशान है वो तहरीक इंसाफ के पास रहेगा। बहरहाल ये एक डिस्टर्बेंस है, डिस्क्रिपेंसी है और डिफ़िकल्टी है जो एक क्रिएट की गई है, एक रुकावट है जो क्रिएट की गई है, जो तहरीक इंसाफ की कैंपेन हो सकती थी, इंतखाबी कैंपेन को हर्ट करने के लिए या उनको एक तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए भी ये एक तरह की चीज़ है जो कि मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए थी, इससे पहले कभी भी नहीं हुई है। बहरहाल ये जब इलेक्शंस करवा के आ जाएंगे और फिर इनको इंतखाबी निशान वगैरह अलॉट कर दिया जाएगा, और बैट का, जैसा कि मैंने कहा, 90% चांसेस हैं कि बैट के इंतखाबी निशान पर ही तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर भी कोई 10-15% से ज़्यादा फ़र्क जो है वो तहरीक इंसाफ को नहीं पड़ेगा। हमने 90s में भी देखा था कि जो साइकिल का निशान था वो किसी और पार्टी को दे दिया गया था, और वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का निशान साइकिल था, और वो निशान साइकिल से लेके किसी और पार्टी को, किसी और मुस्लिम लीग को दे दिया गया था 90s में। और फिर पहली दफ़ा शेर के इंतखाबी निशान पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ी थी, और वो बड़े मार्जिन से और अच्छी खासी लीड से इलेक्शन भी जीत गई थी। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल बहरहाल मौजूद है। अच्छा, दूसरा ये है तीसरी चीज़ ये है कि कौन चाहता है कि इलेक्शंस ना हो।
میں بتاؤں کہ انفارمیشن کی بنیاد پر کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت پر نہ ہو سکے، چونکہ اس صورت میں ان کا ٹینور ایکسٹینڈ ہو جائے گا۔ آپ یاد رکھیے کہ سہیل وڈائچ صاحب سینئر آدمی، ان کے پاس انفارمیشن بھی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ اس وقت ڈی فیکٹو وزیر اعلیٰ ہیں، یعنی ان کو ڈی فیکٹو وزیر اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ ان کے ایک حقیقی برادر نسبتی وفاقی وزیر قانون بھی ہیں، تو وہ محسن نقوی کے ساتھ ان کا بڑا درینہ رشتہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ شاید انتخابات ملتوی کروانا چاہ رہے ہیں، لیکن کیئر ٹیکر سیٹ اپس یہ ضرور چاہتے ہیں اور مشورے بھی دیے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ انتخابات ملتوی کروا دیے جائیں۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپس میں بہت سارے وزراء بھی یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دعویٰ کر رہا ہوں اور انفارمیشن کی بنیاد پہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر ایک منٹ بھی انتخابات ملتوی ہوتے ہیں تو وفاقی کابینہ کے بیشتر وزراء جو ہیں وہ گھر چلے جائیں گے، ان کو گھر بھیج دیا جائے گا، چونکہ ان کی کارکردگی انتہائی مایوس کن ہے اور ان کی کارکردگی سے اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے۔ اور میں ایک تو اور بھی چیزیں ہیں جو نہیں بتا سکتا ہوں، بہرحال وفاقی کابینہ کے بیشتر وزراء گھر چلے جائیں گے۔ اگلی چیز جو ہے جی کہ الیکشن ملتوی کیوں نہیں ہو سکتے، دیکھیے سب سے پہلے تو آئی ایم ایف ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جب آپ کے معاملہ طے پا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک انسٹالمنٹس جو ہیں فنڈز کی وہ دیں گے، ہم جب نگراں حکومت ہوگی اس وقت دیں گے۔ دوسری ہم نہیں ایک پہ بلکہ جو پریویس گورنمنٹ تھی، شہباز شریف صاحب کی آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ تھی، اس وقت ایک ٹرانچ دیں گے فنڈز کی، پھر سیکنڈ ہم کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں دیں گے، اور تیسری جو دیں گے ہم اگلی گورنمنٹ میں دیں گے، تاکہ جو ہمارے معاملات حکومت پاکستان کے ساتھ، ریاست پاکستان کے ساتھ طے پائے ہیں وہ ان کو آنر کیا جا سکے اور ان کو کنٹینیو کیا جا سکے۔ ابھی بھی آئی ایم ایف جب یہ پچھلے دنوں پاکستان کے دورے پر تھے اور مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ وہ ملاقاتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے انتخابات کا پوچھا ہے کہ انتخابات کروا رہے ہیں نہیں کروا رہے، بلکہ جو یہاں مختلف جو مشنز تھے، ڈپلومیٹک مشنز تھے، ان کے سربراہان کو بھی انہوں نے وزٹ کیا، ان کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقاتیں کی۔ اسی طرح سے جو ڈپلومیٹس ہیں، جو ٹاپ 5 کنٹریز ہیں، یہ P5 جن کو کہا جاتا ہے، ان کے ڈپلومیٹس بھی بڑے کانشیس ہیں اور کانشیسلی لوگوں کے ساتھ، ہمارے جو بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ CEC بھی ہیں، چیف الیکشن کمشنر سے بھی، برٹش ہائی کمشنر نے بھی ملاقات کی، US ایمبیسڈر نے بھی ملاقات کی، اور اسی طرح سے باقی جو دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ بھی ایک طرح سے ہمارے ساتھ انگیجڈ ہے، اور ایک ہماری آبلیگیشن ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی، کمیونٹی کے حوالے سے بھی، آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی۔ پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی اس وقت تک انگیج نہیں کر رہی ہے، جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کو اس طرح سے انگیج نہیں کر رہی ہے جس طرح سے کسی پرماننٹ گورنمنٹ کو انگیج کیا جاتا ہے۔ ہمارے سفارتکار بھی یہ کہتے ہیں، میری خود بھی بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں جو جن ہوسٹ کنٹریز میں وہ رہ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، وہ بھی ان کو اس طرح سے انگیج نہیں کر پا رہے ہیں، یا انگیج نہیں ان کی گورنمنٹس بھی کر رہی ہیں اس طرح سے، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ انتخابات کب ہوں اور پھر ان کو انگیج کیا جائے۔ تو یہ بھی ایک انٹرنیشنل آبلیگیشن بھی ہے کہ ہم الیکشن کروائیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر اس انتخابات نہیں ہوتے تو عدم استحکام برقرار رہے گا، سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ پاکستانی سرمایہ کار بھی پچھلے کچھ عرصے میں ملک سے باہر چلے گئے ہیں، جو کیپٹل فلائٹ جو ہے جس کو کہا جاتا ہے وہ ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں۔ پاکستان کا برین ڈرین بھی ہوا ہے، انسرٹنٹی ہے، چیزیں اب بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں، ڈالر نیچے آنا شروع ہوا ہے، اور پھر سے ریومرز دوبارہ جنریٹ ہونا شروع ہو گئے۔ اور اگر یہ عدم استحکام بڑھتا ہے اور انتخابات کی ڈیٹ ایک ہفتہ بھی ایکسٹینڈ ہوگی تو آپ دیکھ لیجئے کہ ڈالر 400-500 روپے پہ چلا جائے گا، 400-500 روپے تک ہو جائے گا۔ اس قدر جو ہے بے قدری ڈالر کی متوقع ہے اگر الیکشن ایک ہفتہ بھی ملتوی ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی جاتے جاتے بتا دوں کہ یہ جو ڈالر نیچے گیا ہے اس کا کریڈٹ DGC کو جاتا ہے، چونکہ میری انفارمیشن کے مطابق جو PM آفس میں اور PM ہاؤس میں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ اسٹرانگ سٹانس جو لیا تھا وہ DGC جنرل فیصل نے لیا تھا۔ ان کو
باقی لوگوں نے بتایا تھا، باقی لوگوں کا یہ تھا کہ اگر ہم ڈالر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو آئی ایم ایف کا بہت زیادہ ہم پہ پریشر آئے گا، دباؤ آئے گا. تو انہوں نے کہا تھا نہیں، جو گیون جو آلریڈی ایگزسٹنگ لاز ہیں اسی کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں، اسی کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو ڈالر جو ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے گا. اور ہم نے دیکھا کہ ڈالر ریگولیٹ ہو گیا، کچھ اضافی انٹرونشن نہیں کی گئی سوائے اس کے کہ جو ایگزسٹنگ لاز تھے ان کو امپلیمنٹ کر دیا گیا، ایگزیکیوٹ کر دیا گیا. اچھا، پھر نون لیگ اس صورت میں اگر ایکسٹینڈ ہوتے ہیں تو نون لیگ کو زیادہ نقصان ہوگا. ابھی نون لیگ اس جو کیمپین کے موڈ میں نظر آ رہی ہے وہ کیمپین کے موڈ سے نکل جائے گی، اور جو بھی نگران گورنمنٹ کرے گی اس کا تمام تبرہ اور ملبہ جو ہے وہ نون لیگ پہ گرے گا، اور یہ جو ان کا بیگیج ہے وہ یہ ایکسٹینڈ ہوتا چلا جائے گا. تو اس صورت میں نون لیگ کو زیادہ نقصان ہے. پھر وہ جو کیمپین والا موڈ ہے اس سے بھی نکل جائیں گے، اور پھر ان کے لیے یہ نقصان بڑھتا جائے گا. ایک اور چیز، ایک اگلا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ عمران خان کو زیادہ دیر جیل میں رکھنا پاسبل نہیں ہے، اور شاید اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے کہ اس کو زیادہ دیر جیل میں رکھا جا سکے. جو مختلف مقدمات ہیں، جن مقدمات میں عمران خان صاحب گرفتار ہیں، ان کو آج بھی کہیں نہ کہیں سے اور کسی نہ کسی طرح سے کچھ نہ کچھ سہولت کاری بہرحال ضرور مل رہی ہے. اور کچھ بہرحال کیسز میں بھی ابھی کچھ اور ٹائم لگنا تھا، اور جیسا کہ پروسیس ہوتا ہے اور اس پروسیس میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا تھا اور لگنا تھا، لیکن ایک دو کیسز میں ان کی گرفتاری جلدی کر لی گئی، جیسے کہ توشہ خانہ کیس میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی، اور باقی ایک دو کیسز میں بھی ان کی گرفتاری جلدی ڈال دی گئی. تو وہ آگے جا کے جو جیسے ان کو ضمانت بھی مل گئی، 2-3 کیسز میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت مل گئی، تو اسی طرح سے اب انہوں نے باقاعدہ پٹیشن فائل کی ہے کہ ان کے کیسز کو جلدی سنا جائے. تو عمران خان کو بھی جیل میں رکھنا کوئی زیادہ دیر جیل میں رکھنا ممکن نہیں ہے. پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ کسی بھی طرح سے نہیں مانے گی، بلکہ اس سلسلے میں جسٹس اطہر من اللہ کا جو اختلافی اور اضافی نوٹ ہے وہ آلریڈی منظر عام پہ آ چکا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو 90 دن سے زائد عرصے کے لیے ایک دن بھی جو انتخابات ملتوی ہوئے ہیں، التوا کا شکار ہوئے، یہ سراسر آئین کی خلاف ورزی ہے اور یہ آئین سے غداری ہے، اور جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کو جواب دہ ہونا چاہیے. تو یہ ایک اضافی نوٹ بھی آ گیا ہوا ہے جو ایک طرح سے گائیڈ لائن بھی ہے بہرحال. تو یہ بھی ایک اہم بات ہے، اور سپریم کورٹ کسی بھی صورت کنونس نہیں ہوگا کہ انتخابات کو ملتوی کر دیا جائے. یہ بات جینون تھی کہ سپریم کورٹ نے بڑا اچھا ڈیسیژن دیا، چونکہ 90 دن گزر چکے تھے اور نومبر کے کسی مہینے میں انتخابات نہیں ہو سکتے تھے، تو اس لیے فیبرری تمام اداروں کو وقت مل گیا، تو فیبرری بیسٹ ٹائم تھا. تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ سپریم کورٹ بھی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کبھی بھی انٹرٹین نہیں کرے گی انتخابات کے التوا کو. اور آخری بات اور سب سے انٹرسٹنگ بات کہ اگر انتخابات ملتوی ہوتے ہیں 2 4 5 10 دن کے لیے، یا ان کو ملتوی کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ بات سچ ہے کہ دباؤ ضرور ہے چیف الیکشن کمشنر پر اور الیکشن کمیشن پر. تو اگر ایسا ہوتا ہے 2 4 5 دن کے لیے الیکشنز ملتوی کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو سب سے پہلے جو رکاوٹ کریٹ ہوگی، یا جس رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا وہ الیکشن کمیشن ہوگا، وہ چیف الیکشن کمشنر ہوں گے، اور چیف الیکشن کمشنر حتی الامکان یہ کوشش کریں گے کہ انتخابات وقت پر ہو جائیں. میری ان کے بہت قریبی ذرائع سے بھی بات چیت ہوئی ہے، اگر انتخابات ملتوی ہوتے ہیں تو یہ بھی چانسز ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں، اور اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے اور وہ گھر چلے جائیں گے. تو وہ سب سے بڑی رکاوٹ سپریم کورٹ سے بھی پہلے چیف الیکشن کمشنر سکندر راجہ ہوں گے، وہ بھی انتخابات کبھی ملتوی نہیں ہونے دیں گے. تو یہ تمام وجوہات ہیں جس کی بنا پر الیکشنز ملتوی ہوتے مجھے نظر نہیں آ رہے. مجھے نظر آ رہا ہے کہ 8 فروری کو ہی الیکشنز ہوں گے. ہاں، اگر جو غیر ملکی سرمایہ کاری آ بھی جاتی ہے تو اس سلسلے میں بھی اور اس صورت میں بھی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جو انویسٹمنٹ پاکستان میں کر رہے ہوں گے، جیسا کہ پرائم منسٹر کاکڑ نے بھی کہا ہے، بلکہ میں بریک فاسٹ پہ ان کے ساتھ ہی تھا،
2-3 दिन पहले, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कुछ करीबी दोस्तों के साथ कि जनवरी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $10 बिलियन या इससे भी ज़्यादा पैसे पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो अगर वो इन्वेस्टमेंट आ भी जाती है तो उस सूरत में भी जो इन्वेस्टमेंट करने वाले होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, उनको यहाँ पाकिस्तान में कोई परमानेंट या डूअरेबल सेटअप चाहिए होगा, डूअरेबल गवर्नमेंट चाहिए होगी जिसके साथ वो अपने बाकी के मामलात को आगे बढ़ा सकें। तो इस सूरत में और अदरवाइज़ भी मुझे इंतखाबात मुलतवी होते नज़र नहीं आ रहे। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होते नज़र आ रहे हैं। यूट्यूब चैनल देखने का, वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।